بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین دی پنجاب گروپ آف کالجز فار ویمن ڈاکٹر محمد مخدوم صدیقی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے وہ آپ کے ساری سامنے ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے ہی جناب ڈاکٹر محمد مخدوم صدیقی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ نے اپنے بڑے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ جو تعلیمی اداروں کو اس وقت جو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو معاملات درپیش ہیں، وہ ذرا تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ موجودہ صورتحال میں ایک تو پورے دنیا ہی یہ معاملات میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا ملک پاکستان بے شک یہ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور جب پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو تمام شعبہ زندگی کو شمار کریں تو تمام شعبہ زندگی جو ہیں اس میں مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور بڑی شدت سے ابھر رہے ہیں۔ لیکن جب کمپیریزن کرتے ہیں ایجوکیشن کو تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایجوکیشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں افیکٹڈ ہے۔ اس کے معاملات دوسرے یہ جتنے بھی بزنس یا کاروبار ہیں، کیونکہ وہ صرف بزنس یا کاروبار ہیں، اور یہ جو ہے یہ بزنس یا کاروبار نہیں ہے بلکہ یہ قوم کی تعمیر کا معاملہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایسا رویہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ اس کے اثرات اگر یہ غلط ہوا تو یہ پھر قومیں بھگتتی ہیں، نسلیں بھگتتی ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں۔ کاروبار چلیں آج ڈاؤن ہے، کل اپ ہو جائے گا، ہمیں بھی اس پہ کوئی اتنا زیادہ اعتراض شاید نہ ہو، ہم بھی وقت گزار لیں گے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے یہ بچوں کا کیریئر خراب ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آنے والے مستقبل کے لیے بڑے سٹارز ہیں، اور ان کا کیریئر اب جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، نہیں، اس وقت تقریباً تمام جتنے بھی کاروبار ہیں، بزنس ہیں، وہ جزوی طور پر سمجھ لیں یا مکمل طور پر بھی چل رہے ہیں۔ کافی ساری جو لوگ ہیں وہ گیدرنگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی SOPs پہ بھی عمل نہیں ہو رہا، لیکن تعلیمی اداروں پر ہی حکومت جو ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ حالانکہ بچوں پہ اتنا یہ اثر انداز بھی نہیں ہوتی بیماری، پھر بھی اس کے باوجود یہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی اداروں کو بند کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے اپنے کچھ ایسے ان کے ریزروز ہیں کہ وہ ایجوکیشنل جو ادارے ہیں ان کو سختی کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس پہ باقاعدہ بیٹھ کے سوچ بچار کی جائے، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے کام کیا جائے، کام تھوڑا سا ہوتا ہے، ہر کام محنت مانگتا ہے، اگر وہ اس پہ محنت کریں تو بہت سارے بچوں کی جو کیریئر ہے وہ خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بچوں کا بھی مسئلہ ہے، ادارے جو ہیں ان کے بھی مسئلہ ہے، ادارے بھی بند ہو رہے ہیں۔ اداروں میں کام کرنے والے جو سفید پوش طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے، جو ٹیچر حضرات ہیں، جو سب سے قابل ستائش لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو پرابلم بن چکی ہیں وہ کوئی سمجھنے سے، یہ میرے خیال میں ہمارے وزرائے تعلیم جو ہیں شاید ان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا سمجھنے سے پھر قاصر ہیں کہ ان کے گھروں میں اگر ان کا چولہا بند ہو گیا تو اس کا کوئی حل ہے، کوئی علاج ہے۔ تو اس میں میری رائے یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس 1000 بچہ پڑھ رہا ہے، اب اگر اس پہ SOPs آپ لگا دیں تو وہ 300 بچے بلا لیتا ہے، اور 300 بچے کو بڑے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے وہ مینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ سیکنڈ ٹائم پہ 300 بچہ مزید جو وہ کر سکتا ہے۔ اگلے دن وہ جو بچے رہ گئے ہیں ان کو بلا لیتا ہے۔ بچوں کا جو اسٹڈی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہ سکتا ہے، ان کا کیریئر خراب نہیں ہوتا، اور ادارے جو ہے وہ بھی سروائیو کر سکیں گے۔ اس طرح ہم ایک لمبی لڑائی لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کی بجائے کہ آج اس کو بالکل کٹ آف کر دیا جائے تو آنے والے کل میں بہت شدید قسم کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ
2 ماہ بعد میرا خیال ہے 1 ماہ بعد تقریباً ایگزام شروع ہونے والے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کی بچوں کی اسٹڈی ہے وہ تو ہو نہیں رہی, تو وہ کیسے آپ مینیج کریں گے؟ اب اوپر سے امتحان بھی گورنمنٹ نے ڈال دیے ہیں اور بچوں کی اسٹڈی بھی جو وہ بھی رکی ہوئی ہے, تو آپ کیسے مطلب ہے کہ بچے کیسے امتحان دے سکیں گے؟ اب یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے اب پریشان ہیں. طالب علم بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کے والدین جو ہیں بچوں کے وہ بھی پریشان ہیں, اور حکومتی حلقے کو بھی پتہ ہے کہ اس سے ان کی کارکردگی پہ کتنا برا اثر جو ہے وہ پڑنے والا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم مینیج کر سکیں گے. یہ کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن مینیج نہیں ہوگا. یہ ایک ایفرٹ ہے, لڑائی ہے, وہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, لیکن بچے ہیں جو ادارے میں آ کے بھی, اسکول میں یا کالج میں پہنچ کے بھی سنجیدہ نہیں ہوتے, وہ گھر میں آن لائن پہ کیسے سنجیدہ ہوں گے؟ تو یہ جو ہے اگر کہیں کہ ہم جی اس پہ پورا اتر سکیں گے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک لڑائی ہے, لڑی جا رہی ہے, لیکن مایوسی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ ہم نے وہ پوری زندگی لگائی ہوتی ہے. ایک بچہ جب نرسری پریپ سے چلتا ہے تو 10 سال کی ہماری اس پہ اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو ہم نے اوپر لے کے چلنا ہے, یہ بچہ ہے, فلاں بچہ ہے. ان کے اوپر ایک پوری جو ہے نا وہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے. اب یہاں پہ آ کے ان کا کیریئر جو ہے, ان کے والدین کا جو ایک امیدیں لگی ہوتی ہیں, ان کے ٹوٹنے کا جو ہے وہ اندیشہ سخت موجود ہے. یہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ہم مینیج نہیں کر سکتے, مینیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, بہتر سے بہتر کی کوشش کر سکتے ہیں, اور مینیج ہونا امپاسبل ہے اگر گورنمنٹ ہمیں اس طرح سپورٹ کرے جیسے میں نے کہا ہے. کیونکہ کووڈ ایسی چیز ہے جو 1 سال میں, 2 سال میں, 4 سال میں وائنڈ نہیں ہوگی. یہ قطعاً ہم بھول جائیں, اس کو عرصہ لگے گا. تو جو لانگ ٹرم بات ہے اس کو پھر لانگ ٹرم فارمولے کے ساتھ ہم حل کریں, اور فارمولہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم ٹائم کو تقسیم کر لیں, بچوں کو تقسیم کر لیں, اور مشقت بے شک ادارے والے جو ہیں ان کی مشقت بڑھے گی, ٹیچر کی مشقت بڑھے گی, لیکن چلیں ہمارا مستقبل تو جو ہے وہ تو سیو رہے. چھٹیاں کم ہو سکتی ہیں, چھٹیاں کم ہو سکتی ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو چھٹیوں والا سلسلہ ہے اس کو بالکل کٹ آف کر, اس کو بالکل بند کیجیے. ہاں, لیکن اس کو ایسے لے جائیں. اب میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ادارہ ہے, اس کے پاس 500 بچے ہیں, وہ ان کو آن لائن پڑھا رہا ہے. اب اس میں یہ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 20, 30, 50 بچے ایسے موجود ہیں, بلکہ بعض اداروں میں اس سے بھی زیادہ ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ ایسے موبائل موجود نہیں ہیں جس سے وہ آن لائن کلاسز لے سکیں. ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہیں, ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ماں باپ ان پڑھ ہیں یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب وہ 10-15 بچے, 20 بچے اگر کوئی ادارہ اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ بھئی باقی بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, آپ لوگ 10 بچے ہیں یا 15 بچے ہیں, آپ آ جائیں, آپ کو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ 7 لیکچر دے دیں گے. تو ہمارا محکمہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس بندے کو بھی پریشان کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ 10 بچے کیوں بٹھائے ہوئے ہیں, 15 بچے کیوں بٹھائے. حالانکہ یہاں پہ ریلیکس ہونا چاہیے. یا تو ہم نے پوری مارکیٹیں A to Z زیرو کر دی ہیں, ہر بازار زیرو کر دیا, بند کر دیا, تو پھر اس کو بھی بند کر دیں. اگر وہاں پہ گنجائش موجود ہے تو پھر اتنی گنجائش پہ ادارے والے کو پکڑ کے لے جانا, سیل کر دینا, ذلیل کرنا, یہ تو کچھ سوچنے والی باتیں ہیں. ان کا تو تھوڑا سا احساس ان کو کرنا چاہیے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس کے ساتھ ہم بیہیو اپنا جو ہے اس کو درست کر لیں. اچھا چلیں ناظرین, آپ نے جو گفتگو سنی ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم چونکہ میرا خیال ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ اس وقت جو دی پنجاب گروپ آف کالجز کی جو فیسلٹیز دے رہے ہیں یہ وہ پورے گجرانوالا میں کہیں بھی نہیں, بڑے بڑے اداروں میں بھی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان سے. اچھا صدیقی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اپنے طلباء اور طالبات کو اپنی جو مین سہولیات ہیں وہ اداروں میں وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں جی, سہولیات یا ضروریات دو چیزیں ہیں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید فیسلٹیز بچوں کے لیے اس قدر نہیں دے پایا یا نہیں دے سکتا, لیکن جو ان کی نیسیسٹیز ہیں, جو ان کی ضروریات ہیں, ایز اے طالب علم جو ان کی ضروریات ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے میں میکسیمم کوشش کرتا رہتا ہوں.
الحمدللہ بٹ صاحب یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اپنے علاقے میں ایک وقت تھا کہ میرے علاقے میں سائنس کلاسز میٹرک تک سائنس کلاسز نہیں تھیں، اور یہ دی پنجاب اسکول جو تھا میرا، اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس علاقے میں سب سے پہلی سائنس کلاسز دی پنجاب اسکول نے سٹارٹ کی. پھر گورنمنٹ کے جو ادارے تھے ان میں آئیں، اور پھر دوسرے پرائیویٹ ادارے بھی آ گئے. اس کے بعد جب انٹر کی بات آتی ہے تو ایف ایس سی کی پہلی کلاسز بھی دی پنجاب کالج جو ہے اس نے سٹارٹ کی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایوارڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے وہ تمام اے ڈی پیز کے لیے ہمیں پنجاب یونیورسٹی نے افیلیٹ کر لیا ہے. یہ میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہے، لیکن میرے سے بڑھ کے اہل علاقہ جن کے بچے یہاں سے مستفید ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی بن گئی ہے، اور یہ بڑی ایک مبارکباد کا ان کے لیے ہے کہ ان کو یہاں بیٹھ کے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ حالانکہ یہ نہیں میں کہتا کہ گجرات یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، یا سرگودا ایسی نہیں ہے، یا جی سی ایسی نہیں ہے، سب بہت بہتر ہیں، لیکن یہ خوبصورتی ہے کہ کھیالی میں بیٹھ کے دی پنجاب کالج جو ہے وہ پی یو کے ساتھ افیلیٹ ہوا ہے، اور اس کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ ریگولر یہاں سے انشاءاللہ پرفارم ہوں گے. اس میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دی پنجاب کالج جو کھیالی میں ہے کیمپس، الحمدللہ یہ زبردست ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے اندر ایک بہترین معیاری لائبریری موجود ہے، بہترین کمپیوٹر لیب موجود ہے، اس کے علاوہ سائنس لیبیں موجود ہیں اپ ٹو بی ایس سی بی ایس لیول کی لیبز موجود ہیں. اسی طرح ہمارا جو دوسرا کیمپس ہے وہ گوجرانوالا کا گرجا کا علاقہ جو ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے، اس میں بھی یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. وہاں بھی کم از کم اس وقت 5-6 لیبز ہیں، 6 لیبز، اور 6 لیبز آپ دیکھ لیں کہ 2 کمپیوٹر کی ہیں، بلکہ 7 ہی شاید ہو جاتی ہیں. 2 کمپیوٹر کی ہیں، ایک باٹنی کی، زالوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، اور اس طرح. اور لائبریری جو ہے وہ بھی بڑے وسیع ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں سلیبس کے مطابق اور ویسے معلوماتی بکس جو ہے وہ بھی اثر کی گئی ہیں. اور ہمارا گرجاگ کا جو کالج ہے وہ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم مل رہی ہے، اور اچھی تعلیم مل رہی ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش کر رہے ہیں تعلیمی حوالے سے، تو کیا کوئی یونیورسٹی بنانے کا پروگرام نہیں ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ تم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم. میں اب یہ ہے کہ وہ بندہ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بڑا بھوکا ہے کہ نہیں، تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. خواہش تو ہے، لیکن پھر جو میرے اللہ کو منظور ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زیرو سے ہیرو بنایا ہے تو اتنی کامیابی دی ہے، تو میں یہ بھی مایوس نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کب کلک کوئی اللہ تعالیٰ کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی نوازش سے ہے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر کام اور اس سے بڑا کام. گوجرانوالا میں بہت سارے دوست ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. تو میرے تو وہ بڑے ہیں اور میرے وہ لیڈر ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، دوسرے جو کالجز ہیں. لیکن خواہش میری بھی ہے کہ چلے میں ان کی طرح یا اس سے کچھ بہتر اگر اللہ توفیق دے تو میں کر سکوں. اچھا، پنجاب سکولز کی آپ چونکہ یہ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری کاوشیں ہیں، تو آپ دیگر علاقوں میں کیوں نہیں شروع کر رہے اس کو؟ اس میں بٹ صاحب میرا اپنا فزیکل جو ہے نا پرابلم، یعنی کہ میں اپنی صحت کو دیکھ کے میرے سے قدم نہیں بڑھائے جا رہے. ادروائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت سارا کام شہر کے مختلف حصوں میں کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں کہ ہم پرفارم جو ہے نہ کر سکے، اور پورے شہر کو ہم جو ہے وہ یہ دی پنجاب اسکول جو ہے
اس کی سہولت میسر نہ کر سکے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ، انشاءاللہ شاید کوئی اس طرح کی شکل جو ہے ہم بنا لیں انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا تجربہ ہے وہ پورے صرف خیالی کو ہی نہیں ملنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر استاد ہیں، بہت سینئر ایک ماہر تعلیم ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی دیگر لوگوں کو بھی جو ہے اس کے فوائد، آپ اتنی سستا اور اتنا معیاری اور اتنا کام اچھا کر رہے ہیں، تو یہ سارے شہر کو بلکہ دیگر علاقوں میں کیوں مل رہا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں انشاءاللہ جی، انشاءاللہ یہ اس کے بارے میں جو دی پنجاب گروپ آف کالج کے ڈائریکٹر ہیں اماد الدین صدیقی صاحب، ان سے میری مشاورت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ کو جو ہے کوئی بڑی اور اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ کرونا کے حوالے سے اب اس وقت والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ والدین کو میری ایک تو ریکویسٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص، ہر انسان جو ہے وہ جو اپنی تگ و دو کرتا ہے نا، اس کا محور اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی اولاد، آپ کے سوچنے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے اس کا مستقبل کہاں بن رہا ہے. آپ کھیت میں بیج بو کے آتے ہیں تو صبح و شام ادھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور وہ بیج تو نہیں اٹھا کے کھا رہا. اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو دھوپ کی ضرورت ہے، اس کو کسی دوائی کی ضرورت ہے، تو آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں. یہ آپ کی اپنی نسل ہے. تو اس کے لیے یہ جہاں پہ پرورش پا رہے ہیں اس کھیت کو بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ اس کے مسائل کیا ہیں. ادھر دھوپ تو نہیں آئی ہوئی، ادھر چھاؤں تو نہیں آئی ہوئی، ادھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اسے پریشانی تو نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ والدین جو ہیں وہ جا کے ادارے والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، ہم آپ کے ساتھ کس طرح مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنے سالوں سے آپ ہمارے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ کرونا ختم ہوتا ہے تو پھر ان بچوں نے آپ سے پڑھنا ہے. تو بھائی وہ اسٹیشن جو ہے اس کو تو ہم خراب ہونے سے بچائیں. ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں اور ان کے ساتھ سپورٹنگ پرسن بنیں. ان کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کریں. کل آپ کے بچوں نے ادھر ہی آ کے پھر بیٹھنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ادارے جو ہیں، بہت سارے ادارے پیچھے بھی ختم ہوئے ہیں، مزید ادارے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، اور اس سے لامحالہ نقصان جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف جانا ہے. تو پیرنٹس کو ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹیچر کے بارے میں، یہ بہت غلط ہو چکا ہے، بہت غلط ہو چکا ہے. میں 100 دفعہ بھی کہیں تو میں کہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے اور ان کو مزید اچھائی کی ہمت دے. لیکن کچھ طبقہ ایسا ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ انتہائی میں بیان نہیں کر سکتا. ان کو اپنے ایٹیچیوڈ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جاتے ہیں تو آپ شاید میرے اسکول چلانے والے ساتھی اور کالجز چلانے والے ساتھی جو پرنسپل جو فیس کرتے معاملات، وہ اس بات کو بالکل سیکنڈ کریں گے کہ ان کا رویہ شاید کسی فروٹ بیچنے والے ریڑھی والے کے ساتھ اتنا برا نہ ہو جتنا وہ ادارے میں آ کے ٹیچر کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ وہ برا رویہ کرتے ہیں. یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. اس سے زیادہ میں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے استاد، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، جس نے اپنے استاد کی قدر نہیں کی، اس نے کبھی پھل نہیں پایا. تو اس چیز کو سمجھیں. جی ناظرین، آپ نے ایک مرد مجاہد جو کہ بہت ہی بڑے اچھے ماہر ترین ہیں، انہوں نے آج سے 30 سال قبل جب کہ اس وقت یہ خیالی کا علاقہ پسماندہ ہوتا تھا، جب جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں پہ ترقی ہوئی، تو انہوں نے بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہی اپنے اداروں میں اپنے کالجز بنائے، اور اسی لحاظ سے ہی آج آپ نے انہی کی زبان سے سنا کہ ADP کے جتنے پروگرامز ہیں ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے سارے ادھر لائے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے علاقے کے لیے، گجرانوالہ کے لیے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان سے تعاون کریں، ان اداروں سے تعاون کریں تاکہ یہ
ادارے چلتے رہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو تعلیمی میدان میں جس قدر انہوں نے جاں فشانی کے ساتھ، جس طرح محبت کے ساتھ، جس طرح لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اداروں کو بھی ترقی مل رہی ہے اور آگے بھی ان کا یہی پروگرام ہے کہ ہم سستی اور گجرانوالہ میں معیاری تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہیں اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور مزید بڑھانے کے لیے بھی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں صدیقی صاحب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی. تو اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.